ہمالیہ کے پہاڑوں میں دوامی برف، کشمیر میں شمالی یورپ جیسا موسم، راجستھان میں گرم ریگستان، جنوبی جزیرہ نما میں بسالٹ پتھروں کے ٹیلے اور گرینائٹ کے پتھروں کے پہاڑ، اور آخری جنوبی سرے پر منطقہ ہارا جیسے گرمی ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ ہندو ہر ایک ندی کو بوجہ عظیم منافع کے جو ان سے حاصل ہوتی تھیں دیوتا کی طرح سمجھتے تھے، لیکن گنگا سے زیادہ متبرک کوئی ندی اس ملک میں نہیں مانی جاتی تھی، نہ اب بھی مانی جاتی ہے، کیونکہ ہندو اس کی پرستش کرتے تھے۔ ہندوستان کی اور ندیوں کی طرح گنگا کا منبع بھی ہمالیہ پار واقع تھا۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی کا سلسلہ قسطوار جاری ہے، اور آج میں اسی سلسلے کی 5ویں قسط میں آپ سے ہندوستان کی قدیمی اقوام اور ان کی تہذیب، زبان، جغرافیہ، محل وقوع اور موسموں پر بات چیت کروں گا۔ پچھلی قسط میں بات آریہ قوم پر ختم ہوئی تھی۔ آپ ان کے علاوہ ہندوستان میں رہنے والی دیگر اقوام پر بھی بات کر لیتے ہیں، تاکہ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کے تہذیبی، تمدنی، عسکری اور معاشرتی حالات ہمارے علم میں ہوں۔ ناظرین کرام، ہندوستان میں زیادہ تر اقوام بیرون سے یعنی کہ باہر سے وارد ہوئی تھیں۔ جو قومیں اول ہند میں وارد ہوئیں ان میں ایک قوم سکا بھی تھی۔ یہ لوگ سندھ، مالوا اور مغربی ہند میں پہنچے تھے۔ سکا راجاؤں کا خاندان جو مغربی حاکموں کے نام سے معروف تھا، 400 برس تک اجین کو اپنی راجدھانی بنا کر مالوے میں حکمران رہا۔ اس کے بعد ہندوؤں کے مشہور راجا بکرم اجیت نے سکا خاندان کو نکال دیا۔ یہاں آباد ہونے والی ایک قوم سکیتھین بھی تھی۔ اس قوم کو کوشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم 45 عیسوی سے 250 عیسوی تک 180 برس شمالی ہند میں حکمرانی کرتی رہی۔ کنشک اس قوم کا مشہور راجا ہوا کرتا تھا۔ پرشپور یعنی پشاور اس کی راجدھانی تھا۔ پنجاب، کشمیر، سندھ میں اس کا راج تھا۔ ترکستان اور افغانستان میں بھی اس کی حکومت تھی۔ کنشک کے نام کے بہت سے سکے دریافت ہوئے ہیں، اور یہ نہ صرف بدھ تھا بلکہ بدھ مت کا سرگرم پیرو بھی تھا۔ 140 عیسوی میں اس نے بدھ مت کی ایک بڑی مجلس منعقد کی، جس نے بدھ مت کی تعلیمات میں معمولی ترامیم کی، اور اس کے بعد کنشک نے وسط ایشیا، تبت اور چین میں سب جگہ اپنے بھکشو روانہ کیے کہ وہاں اس دین کی منادی کریں۔ شمالی اور جنوبی ایشیا کے تک بدھ مت کے جو عقائد ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا اس مجلس کے فتوے پر چلتی ہے، جو 3 صدی قبل مسیح میں مہاراجا اشوک نے منعقد کرائی تھی، اور شمالی ایشیا یہ کنشک کی مجلس کے فتوے کی پابند تھی، جس نے بدھ مت کے عقائد میں کچھ ترامیم کر دی تھی۔ کنشک اپنا دربار کبھی پنجاب میں لگاتا تھا اور کبھی کشمیر میں، لیکن کل شمالی ہند، کابل اور ترکستان اس کے تابع تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ چینیوں سے بھی لڑا تھا۔ ناظرین اکرام، عہد قدیم میں دنیا کے 7 اقالیم یعنی کہ 7 حصے بنائے گئے تھے، جن میں سے پہلا اقلیم ہندوستان کو شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی مشرقی حد سمندر تک تھی، جبکہ مغربی حد دیبل تک تھی جو عراق کے قریب واقع تھا، اور اس کی حد سمندر کے خلیج تک تھی جو ہندوستان سے عرض حجاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے ہندوستان بجائے خود ایک دنیا تھا۔ ایک طرف تو عالیشان پہاڑوں کی دیواریں تھیں جن سے پار ہونا محال معلوم ہوتا تھا، اور دوسری طرف سمندر کی موجیں تھیں جو اسے 3 جانب سے گھیرے ہوئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ فطرت نے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے تمام دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے۔ بر صغیر کا خطہ ایک بہت بڑے تکون کی شکل میں تھا، جس کا نچلا سرا دور تک بحر ہند میں پھیلا ہوا تھا۔ اسے 4 قدرتی خطوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اول شمال مغرب میں کوہ ہمالیہ کا سلسلہ تھا، جس کے دامن میں ہر قسم کی عمارتی لکڑی کے گھنے جنگلات تھے، اور اس کی برف بھری چوٹیوں اور جھیلوں سے ملک کے بڑے بڑے دریا نکلتے تھے۔ دوئم سندھ اور گنگا کے میدان جو پنجاب سے لے کر برما تک شرقن و غربن پھیلے ہوئے تھے۔ یہ میدان اس مٹی سے بنے تھے جسے دریا پہاڑوں سے بہا کر لاتے تھے۔ ان میدانوں کا شمار دنیا کے زرخیز اور گنجان آباد علاقوں میں ہوتا تھا۔ سوئم جنوب میں سطح مرتفع دکن، یہاں کوئلہ، لوہا، چونے کا پتھر، مینگنیز، قلعی اور سونے کی کانیں تھی۔ چہارم
دکن کے مشرقی و مغربی ساحل، ان کی زرخیز مٹی میں کپاس، گنا اور تمباکو کی کاشت کی جاتی تھی۔ جنوب مغربی کونے میں رنگ و نسل اور اپنے دیوتاؤں میں ویدک ہند سے خاصی مماثلت رکھنے والا فارس تھا۔ مغرب کی جانب شمالی سرحد تک افغانستان تھا، جہاں قدیم گندھارا یعنی کہ قندھار تھا، جہاں یونانی اور ہندو سنگ تراشوں کے فنی راستے ایک تھے۔ ناظرین، خیال رہے کہ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پامیر سے ہندو کش تک گزرتا ہوا ہند یہاں روس کے کس قدر قریب آ جاتا ہے۔ اپنی اس جغرافیائی حیثیت کی پیش نظر یہ علاقہ ہمیشہ سیاسی اہمیت کا حامل بھی رہا۔ ہندوستان کی سرزمین بڑی وسیع تھی اور بری، بحری اور کوہستانی علاقوں کے لحاظ سے اس کا طول و عرض بہت وسیع تھا۔ اس کی سرحدیں پہاڑی علاقوں سے گزرتی ہوئی سندھ، خراسان اور تبت سے جا ملتی تھیں۔ ہندوستان کی ظاہری شکل ایک مربع کی طرح تھی جو دو مثلثوں سے بنا ہوا تھا۔ یہ دونوں مثلثیں قریب قریب مساوی تھیں اور ان میں ایک ضلع مشترک تھا۔ شمالی مثلث کا اوج ناگا پربت، ہمالیہ کی پرشان چوٹیاں ان میں سے ایک تھا، اور جنوبی مثلث کا اوج کیپ کامران۔ ان دونوں مثلثوں کا مشترک وہ گہری گھاٹی تھی جو خلیج کھماج سے رود گنگ تک گئی ہوئی تھی اور جس میں نربت اور سون دریا بہتے تھے۔ ان میں سے ایک تو مغرب کی طرف اور دوسرا شمال و مشرق کی طرف بہتا تھا۔ ان دونوں مثلثوں کے بیچ میں صرف یہی دونوں ندیاں حد فاصل نہیں تھیں، بلکہ ان کے علاوہ اس گھاٹی کے شمال میں بند یا چل کا سلسلہ تھا اور اس کے جنوب میں سات پورہ کا سلسلہ۔ جزیرہ نما ہند نے کے جنوبی حصے کو شمالی ہند کے تصرفات سے محفوظ رکھنے والی 3 فطرتی دیواریں موجود تھیں اور اس خطے کے ساحل بھی اسی طرح محفوظ تھے۔ ناظرین کرام، ملک کا طول و عرض بڑا وسیع ہونے کے باعث قدیم ہندوستان میں قدرتی حالات انتہائی متنوع تھے۔ اس لیے اس ملک کو اس کا جو شمالی حصہ اور جنوبی حصہ ہے اس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ شمالی ہندوستان کے قدرتی حالات کم و بیش یکساں تھے۔ زمین کی زرخیزی کا انحصار بڑی حد تک دریائے سندھ اور دریائے گنگا میں طغیانی آنے پر ہوتا تھا۔ جنوبی ہندوستان کی زمین کم زرخیز تھی، مگر ملک کے اس حصے میں جنگلوں کی فراوانی تھی اور قیمتی دھاتوں اور پتھروں جیسے سونا، ہیرا وغیرہ ان کی بہتات تھی۔ قدیم ہندوستان کی بڑی سرحد کوہ ہمالیہ تھی، جس میں دنیا کے پہاڑوں میں سب سے زیادہ بلند پہاڑ واقع تھے۔ قدیم ہنود اس سلسلے کی چوٹیوں کو دور سے دیکھ کر انہیں دنیا کی چھت کہا کرتے تھے، جس کی اوسط بلندی تقریباً 13,000 فیٹ اور بلند ترین حصہ 20,000 فیٹ سے زیادہ تھا۔ گوری شنکر کی چوٹی سلسلہ ہمالیہ کی سمت مشرق میں واقع تھی اور دھول گری، گوری شنکر اور کنچن چینگا یہ تینوں مل کر ایک بلند سلسلہ پیدا کرتے تھے۔ شمال میں گنگویسری کا سلسلہ تھا جو تبت میں واقع تھا، اور اس کے جنوب میں نشیب ہمالیہ کا خطہ تھا جو گنگا کی شمالی شاخوں تک جاتا تھا۔ ہمالیہ کا سلسلہ کئی بڑے ممالک سے زیادہ وسیع ہے، بجائے خود ایک دیوار ہے جو فطرت نے 2 ملکوں اور 2 اقوام کے بیچ میں قائم کر رکھی ہے اور اس کی نظیر روئے زمین پر اور کہیں نہیں ملتی۔ شمال مغرب کی پہاڑیاں کوہ سلیمان کے نام سے مشہور تھیں۔ سب سے بڑا درہ ان پہاڑوں میں درہ خیبر تھا۔ شمال مشرقی سرے کی طرف ٹیکیوں کی پہاڑیاں تھیں۔ ہمالیہ کی مشرقی سر اور ان پہاڑیوں کے بیچ سے نکل کر دریائے برہم پتر جنوب میں جاتا تھا۔ اس طرف کے درے اس علاقے میں تھے جہاں دریائے برہم پتر پہاڑیوں کو چیر کر ہندوستان میں داخل ہوتا تھا۔ دکن کا خطہ بھی پہاڑیوں اور دریاؤں سے بھرا پڑا تھا۔ مغرب کی طرف وہ سلسلہ ایک کوہ تھا جس کو مغربی گھاٹ کہتے تھے۔ مشرق کی جانب ایک اور سلسلہ تھا جسے مشرقی گھاٹ کہا جاتا تھا۔ یہ مغربی گھاٹ سے بلندی میں کچھ کم تھا۔ دکن کے تقریباً کل دریا مغربی گھاٹ سے نکلتے تھے اور مشرق کی طرف بہ کر مشرقی گھاٹوں کو چیرتے ہوئے سمندر میں جا ملتے تھے۔ مشرقی گھاٹوں اور سمندر کے درمیان نشیبی زمین جو ہے اس کا کچھ حصہ تھا جو شمال میں تو تنگ تھا، مگر جنوب کی جانب اس کی چوڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی تھی کہ یہاں پر اس کو کرناٹک کا میدان کہتے تھے۔ شمال سے جنوب دکن میں جانے کا راستہ یہی پست زمین تھی جو مشرقی گھاٹ اور ساحل سمندر کے درمیان واقع تھی۔ آب و ہوا کے معاملے میں بھی یہ ملک تنوعات کا ایک سلسلہ پیش کرتا تھا۔ ہمالیہ کے پہاڑوں میں دوامی برف، کشمیر میں شمالی
یورپ جیسا موسم، راجستھان میں گرم ریگستان، جنوبی جزیرہ نما میں بسالٹ پتھروں کے ٹیلے اور گرینائٹ کے پتھروں کے پہاڑ، اور آخری جنوبی سرے پر منطقہ ہارا جیسے گرمی ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان تمام دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ گرم تھا، لیکن بلندی اور پستی کے اختلاف سے جو اس ملک میں پائی جاتی تھی، ہر خطے کی آب و ہوا علیحدہ تھی۔ ہمالیہ کے خطے میں یہ اختلاف زیادہ بیان یعنی واضح ہو جایا کرتا تھا۔ ایک طرف تو بلند چوٹیاں جن پر ایسی گہری برف کا تاج تھا کہ جو کبھی نہیں پگھلتی تھی، اور دوسری طرف اس کے دامن میں معتدل آب و ہوا تھی، اور پھر اتر کر نشیب میں وہ گرمی تھی جو دائرہ ہارا کی خبر لاتی تھی۔ ان پہاڑوں پر دائمی برف کا جو نقطہ تھا، منطقہ تھا، وہ نہایت بلند تھا، اور اس سے نیچے بہت کم برف پڑتی تھی، اور جو پڑتی بھی تھی تو وہ جلد پگھل جایا کرتی تھی۔ جتنے بڑے گلیشیئر یعنی کہ یخزار اس خطے میں واقع تھے، وہ سب مغربی ہمالیہ میں تھے، جہاں کی بلند سطحیں ان کو بننے کا اور قائم رہنے کا موقع دیتی تھی۔ جب یہ یخزار مشرقی دامن تک پہنچتے تھے تو ان سے برف کے تودے نیچے اتر آتے تھے۔ وہ برف کے بڑے بڑے میدان جو مغرب کی طرف اور قراقرم کے خطے میں پائے جاتے تھے، ان میں سے بعض 20 25 اور 30 میل لمبے تھے، اور ان کی بڑی خاصیت یہ تھی کہ ان کے اندر بے انتہا ٹکڑے پتھروں کے جمے ہوئے تھے، اور ان کے نیچے کے حصوں میں پتھروں کی تعداد بہت بڑھ جاتی تھی۔ ان میں سے درخت اگتے تھے اور یخزار کی ساری سطح سبزے سے چھپ جاتی تھی۔ ہند کے مختلف علاقوں میں پھیلے جنگل، جو کہ کل رقبے کا 5واں حصہ تھے، ہزاروں سال سے شیر، چیتوں، بھیڑیوں اور سانپوں کی نشو و نما کا مسکن تھے۔ جنوب میں دکن کی خشک اور گرم آب و ہوا کو کبھی کبھی ٹھنڈی سمندری ہوا خوشگوار بنا دیتی تھی۔ اب آئیے بات کر لیتے ہیں گنگا کی۔ گنگا بالائی ہند کا سب سے بڑا دریا تھا، جو گڑھوال کے علاقے میں کوہ ہمالیہ سے تقریباً 3100 میٹر کی بلندی سے نکلتا تھا، اور اتر پردیش، بہار اور بنگال سے گزرتا ہوا خلیج بنگال میں جا گرتا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 2500 یعنی کہ 2500 کلومیٹر تھی، جن میں سے آخری 500 کلومیٹر بنگال کے ڈیلٹا میں تھے۔ ڈیلٹا سے اوپر اس میں یکے بعد دیگرے رام گنگا، جمنا، گومتی، گوگرا، سون، گنڈک اور کوسی دریا بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اگرچہ ہندو ہر ایک ندی کو بوجہ عظیم منافع کے جو ان سے حاصل ہوتی تھیں دیوتا کی طرح سمجھتے تھے، لیکن گنگا سے زیادہ متبرک کوئی ندی اس ملک میں نہیں مانی جاتی تھی، نہ اب بھی مانی جاتی ہے، کیونکہ ہندو اس کی پرستش کرتے تھے۔ ہندوستان کی اور ندیوں کی طرح گنگا کا منبع بھی ہمالیہ پار واقع تھا، اور یہ ندی ہمالیہ کے سلسلے کو قطع کر کے نیچے اترتی تھی۔ 13,800 فٹ کی بلندی پر دو چھوٹی چھوٹی سوتیں، جن کو کہ الکانند اور بھاگیرہ بھی کہتے تھے، برفستان سے نکل کر مل جاتی تھیں، اور یہاں سے گنگا شروع ہوتی تھی۔ ان کے حوالے ہندوؤں کی نظر میں نہایت متبرک مقامات تھے، کیونکہ قدیم ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق شیو جی کا تخت یہی تھا۔ گنگا کی ایک شاخ یعنی جمنا کا منبع بھی اس کے قریب ہی واقع تھا، لیکن یہ ندی خاص ہمالیہ سے نکلتی تھی، اور یہ بھی مقبولیت میں گنگا سے کچھ کم نہ تھی۔ جس مقام پر یہ گنگا میں آ کر ملتی تھی، وہاں الہ آباد سے اتر کر گنگا کے کنارے بنارس شہر ہے، جو ندی کی بائیں جانب واقع ہوا کرتا تھا۔ اس سے زیادہ متبرک کوئی شہر ہندوستان میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ نیز یہ شہر برہمنوں کے مذہب کا مرکز تھا۔ ہندو گنگا کو گنگا میاں، گنگا مائی کہتے تھے، اور گنگا اور جمنا جنوب مشرق ہند کی جانب بہتی تھیں۔ گنگا مقدس شہر بنارس میں اتر جاتی تھی، جہاں ہندو روزانہ اس میں اشنان یعنی کہ غسل کیا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ ملک ہند انتہائی دشوار گزار پہاڑیوں، یخ بستہ دروں، ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے دریاؤں اور سخت ترین گزرگاہوں سے بھرا ہوا خطہ تھا، جس کی فضا بھی مختلف انواع و اقسام کے حامل آب و ہوا کی مالک تھی، اور یہ انتہائی مختلف الاقسام اور باہمی متصادم اشیاء کا حامل خطہ ارضی تھا۔ ناظرین کرام، اہل ہند نے بہت پہلے ہی کلمات، تراکیب، تاریخ، ماخذ اور روابط کے بارے میں جستجو شروع کر دی تھی۔ 4 صدی عیسوی میں اس نے اپنے لیے علم صرف و نحو تشکیل دے دیا تھا، اور گرامر کا عظیم ترین ماہر پانینی سامنے آ چکا تھا۔ پانینی اور بھرتری ہری نے لسانیات کی داغ بیل ڈالی،
لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تکوین الفاظ کا سحر انگیز علم اپنی حیات نو کے لیے یقیناً سنسکرت کا بھی مقروض رہے گا۔ اہل ہند میں کئی زبانیں رائج تھیں جس سے وہ باہمی تعلقات کو مربوط اور معاملات کو مضبوط رکھا کرتے تھے۔ ان کی اصل زبان تو دراوڑی قبیلے کی ہی تھی۔ جب ان پر آریائی قوم حملہ آور ہوئی اور ہند کو فتح کر کے وہاں سکونت پذیر ہوئی تو بھی دراوڑی قبیلے کی زبان تبدیل نہ ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی بہت اہم اور قابل غور ہے کہ سنسکرت زبان جو فاتحین کی زبان تھی اس ملک کی عوامی زبان نہ بن سکی۔ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ آریاؤں کے جو ورود سے پہلے دراوڑی زبان پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی اور بآسانی بولی اور سمجھی جاتی تھی، اسی لیے اس نئی زبان کو اپنے لیے جگہ پیدا کرنے کا موقع نہ مل سکا، بلکہ خود حملہ آور داسیوں ہی کی زبان کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں فاتحین کی زبان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مفتوحین کی زبان مختلف شکلوں میں ملک کے مختلف حصوں میں بولی جاتی۔ 800 سال قبل مسیح میں ہندو دراوڑی تاجر مغربی ایشیا سے خط فینیکی یعنی کہ فونیشین جیسا خط اور سامی ہند لائے، جسے انہوں نے برہما رسم الخط کا نام بھی دیا۔ اسی سے ہند کی ساری زبانوں کے حروفی تہجی اخذ کیے گئے تھے۔ کئی 100 برسوں تک یہ زبان تجارتی و انتظامی امور تک محدود رہی۔ ادبیات میں اس سے استفادہ بہت کم کیا گیا کیونکہ اس کا تحریری مصرف پروہتوں اور پجاریوں کی بجائے تاجروں کے پاس تھا۔ بدھ مت کے پیروکاروں نے بھی 3 صدی قبل مسیح تک زبان کا تحریری استعمال شروع نہیں کیا تھا۔ ہند سے ملنے والے قدیم ترین تحریری نقوش اشوکا کے عہد کے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج سے تقریباً 4000 برس پہلے جب آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو ان میں اس زبان کے علاوہ، جسے ماہرین علم الالسنہ یا انڈو آریائی زبان کہتے ہیں، مختلف یا کسی قدر مختلف کئی بولیاں رائج تھیں۔ یہ زبان بشمول ایرانی شاخ کی مقامی بولیوں کے، جن کا رواج ایران میں تھا، انڈو یورپین خاندانوں کی ہندی ایرانی شاخ سے نکلی تھی۔ ان بولیوں کے علاوہ اس زمانے کی انڈو آریائی زبان کی ایک ادبی طرز بھی تھی جو وید کے اشلوک مرتب کرنے کے کام آیا کرتی تھی، اسی لیے اسے ویدک کہا جاتا تھا۔ یہ زبان پورے طور پر منضبط اور معیاری نہ تھی، اس لیے اسے ادبی ویدک کو بتدریج ترقی دے کر معیاری بنایا گیا، حتیٰ کہ یہ ایک مخصوص زبان کی صورت میں ایک معین صرف و نحو کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس زبان کو سنسکرت لفظی معنی جسے فصیح اور نستعلیق کا نام دیا گیا تھا، اس کے قواعد صرف و نحو کو پانینی نے تقریباً 40 قبل مسیح میں مرتب کیا تھا۔ پانینی کا وطن شلاترا یعنی کہ جو موجودہ لاہور ہے یہ تھا، اور صحیح معنوں میں اصطلاح سنسکرت صرف اسی بامحاورہ زبان کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن رواداری میں اس کا اطلاق اس سے پیشتر کے دور پر بھی کیا جاتا ہے۔ تاہم پیشتر کے دور کی زبان سے ممتاز کرنے کے لیے اسے بسا اوقات ٹکسالی سنسکرت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے قریب کے زمانے میں سنسکرت معاشرے کے بلند طبقات کی جماعتی بولی بن گئی، بمقابلہ پراکرت کے لفظی معنوں میں، جس کا مطلب پراکرت کا فطری ہوتا ہے، جو عوام کی بول چال کی زبان تھی۔ اس وقت سے سنسکرت جامد ہو کر رہ گئی اور اس کے صحیح الفاظ صحیح استعمال پر قدرت حاصل کرنے کے لیے خاص درس آموزی کی ضرورت ہونے لگی تھی۔ جس طرح قرون وسطیٰ کے یورپ کا ادب جو ہے وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر مردہ زبانوں میں تھا، اسی طرح ہند کا کلاسیکی ادب اور فلسفہ سنسکرت میں تحریر کیا گیا، جو عام بولی سے عرصہ دراز تک خارج ہو چکی تھی، لیکن علماء اور فضلاء کی جگت بھاشا کے طور پر اس کی جگہ برقرار بالکل رہی، مشترکہ زبان کیونکہ موجود نہیں تھی۔ حیات ملت سے دورہ ادبی زبان علمیت اور شستگی کی مثال بن گئی تھی۔ فطری بے ساختگی سے جنم لینے والے الفاظ کی بجائے اس زبان میں مدارس اور مکاتب کی ضروریات کے تحت نئی اصلاحات شامل کی گئی تھیں۔ بالآخر فلسفے کی زبان سنسکرت نے مناجات وید کی سادہ خوبصورتی کھو دی اور لغات ایک بحر عظیم بن کر رہ گئیں۔ شمالی ہند کے لوگوں نے 5ویں صدی قبل از مسیح میں سنسکرت
کو بالکل اسی طرح پراکرت میں تبدیل کر دیا جس طرح اٹلی نے لاطینی زبان کو اطالوی میں بدل دیا تھا۔ پراکرت کچھ عرصے کے لیے بدھوں اور جینوں کی زبان بالکل رہی۔ اس نے پالی زبان کی شکل اختیار کر لی جو قدیم ترین بدھ ادبیات کی زبان ہے۔ ان متوسط ہندی زبانوں نے بہت سی مقامی بولیوں کو جنم دیا جن میں ہندی سب سے اہم تھی۔ 12ویں صدی میں یہ نصف شمالی ہند کی زبان بن گئی۔ بعد کے ادوار میں مسلمانوں کی یورش نے ہندی میں فارسی الفاظ کی آمیزش سے ایک نئی بولی اردو تخلیق کی۔ ہند کی تک محدود یہ تمام ہندی جرمینک زبانیں تھیں۔ دکن میں پرانی زبانیں تامل، تیلگو، کرنسی اور ملیالم کو اہم حیثیت حاصل تھی، جبکہ تامل جنوب کی سب سے عام ادبی زبان بن گئی تھی۔ ناظرین اکرام، اب آج تک کی قسط کے لیے اتنا ہی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں اپنی پوڈ کاسٹ میں اگلی میں آپ کو ہندوستان کے طرز حکمرانی، ریاست کے قوانین، رعایا، معیشت، کاروبار، زراعت اور دیگر مذاہب وغیرہ کے بارے میں روشنی ڈالوں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ دیکھتے رہیے گا۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو لائک کیجیے گا۔ یہ پلے لسٹ جو ہے اس کو پیچھے سے جا کے دیکھ لیجیے، باقی کی ایک ساتھ بھی دیکھ لیجیے اور آگے بھی دیکھتے رہیے گا۔ اور اگر کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔